اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہمارے بہت ہی محترم بزرگ محسن اور ختم نبوت کے مجاہد اور عظیم قائد، ختم نبوت کے حوالہ سے بہت ساری جہاد پہ کام کرنے والے، جو کہنے کو تو ایک نام ہے، حقیقت میں ایک تحریک ہے، حضرت مولانا قاری محمد رفیق نفیسی صاحب، ان کے ادارے کا یہ پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ ہر پھول اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے. صحیح بخاری شریف کا آخری باب اور اس کی آخری حدیث میں نے پڑھی ہے. اس حوالے سے چند منٹ مدرسے کی اہمیت پر. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے برا بھلا کہنے کا، جب تک وہ اپنی زبان گندی نہ کر لیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ لوگ علماء کو بھی برا بھلا کہتے رہے ہیں ہر زمانے میں، اور دشمن کی یہ ایک بہت بڑی سازش رہی ہے، اس کا ہتھیار رہا ہے کہ عوام کو علماء سے دور کرو، پھر تبھی وہ اپنے باطل عزائم میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ طبقہ ہے شروع سے ہے، لیکن ساتھ ساتھ علماء کرام بھی شروع سے ہیں، اب تک ہیں اور قیامت تک رہیں گے. انہیں بہت سے تانوں سے نوازا گیا، بہت سزائیں دی گئی، بہت تکلیفیں پہنچائی گئی، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہے. تانے بھی دیے گئے، کیا کچھ نہیں کہا گیا. اور ایک مشہور اعتراض جو کیا جاتا ہے، ابھی بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھو یہ دین کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا یار، تسی بھی کہندے ہو؟ ایمانداری نال دسنا، سن دیتے ہو نا؟ ویسے سن دے ہو کہندے ہو؟ لوگ ہی کہندے نے نا، اے دیکھو یہ دین دے ٹھیکیدار بیٹھے ہیں. ہمارے علماء نے کہا نہیں، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم چوکیدار اور پہرے دار ہیں.
اور چوکیدار کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہتا ہے آپ سو جائیے، آپ میٹھی نیند سوئیے، میں جاگ رہا ہوں، کوئی چور کوئی ڈاکو آپ کی گلی میں آیا خبردار کر دوں گا۔ علماء 14 صدیوں سے جاگ رہے ہیں اور قوم اپنا کام کر رہی ہے۔ علماء نے کہا فیکٹریاں آپ بنائیے، ملے آپ بنائیے، بزنس آپ کیجئے، آپ آرام کیجئے، ہم جاگ رہے ہیں، کوئی ڈاکو چور آیا ہم خبردار کر دیں گے، ہوشیار خبردار۔ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ عہد اولا سے لے کر، عہد اول سے لے کر، قرن اول سے لے کر اب تک فتنے آئے ہر شکل میں۔ کہیں مرجیہ آ رہے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا نا کن کن سے ہم نے لڑائی لڑی ہے۔ کہیں جبریہ آئے، کہیں قدریہ آئے، کہیں جہمیہ آئے، کہیں معتزلہ آئے، کہیں خوارج آئے، کہیں روافض آئے، کہیں قدریہ آئے، ہر رنگ میں آئے، لیکن ہر دور میں اللہ نے علماء کو کھڑا کیا، بتا دیا بچنا، ان کی شکل نہ دیکھنا، ان کی سازش دیکھنا۔ اور ماضی قریب میں قادیان میں ایک جھوٹا مکار انگریز کا خود ساختہ غلام احمد قادیانی آیا۔ علامہ انوشار رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں نے پڑھا ہے اسلام کی تاریخ میں اس سے بڑا فتنہ نہیں آیا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ اس کے دام میں تھے، ہمارے بھیرے کا حکیم نور الدین پڑھا لکھا تھا، اس کو سمجھانے کے لیے آیا، اس کے دام میں ایسا پھنسا کہ اس کا خلیفہ بنا ہے۔ اور آج بھی بھیرے میں اس کی برادری قادیانی ہے۔ علماء اٹھے، کون اٹھا؟ بولیے۔ سب سے پہلے لدھیانہ کے علماء اٹھے، پڑھیے تاریخ، دہلی کے، بریلی کے، دیوبند کے، سب نے فتویٰ دیا کہ یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، اور اس کو ماننے والا بھی مرتد ہے۔ تو علماء کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ مدرسہ ایسے لوگ تیار کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کسی کا باپ نہ مدرسے کو بند کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ جہاں پر پڑھی جانے والی کتابوں میں یہ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اور جس نے لکھی ہے اس نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے لکھی ہے۔ ہم اور آپ حضور سے کتنا پیار کریں گے، اس بندہ خدا نے 9000 حدیثیں ہیں، ہر حدیث لکھنے سے پہلے تازہ وضو نہیں تازہ غسل کیا ہے۔ اور یہ بخارے کا رہنے والا ہے۔ بخار سے نہ سمجھنا گرم ہوگا، بہت ٹھنڈا ملک ہے۔ 16 سال لگے ہیں لکھنے پر، تو 16 سال میں 9000 غسل کیے ہیں اس کو لکھنے کے لیے۔ 18000 رکعتیں پڑھی ہیں استخارے کے لیے، 36000 سجدے کر کے دعا کی ہے کہ اے اللہ آپ کے نبی کی طرف بات منسوب کرنا چاہتا ہوں، جو میرے بس میں تھا وہ کر لیا، اب آپ بتائیے لکھوں یا نہ لکھوں۔ اوپر سے اشارہ ہوا تو لکھا، اشارہ نہیں ہوا تو نہیں لکھا۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا، اس وقت امام بخاری بچے تھے، سبحان اللہ۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ کے مبارک جسم کی طرف مکھیاں آنا چاہ رہی ہیں۔ اس بچے کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور حضور کو جھول رہا ہے، مکھیاں ہٹا رہا ہے۔ اسحاق بن راہوے استاد تھے، انہیں خواب بیان کیا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے انت تذب الکذب عن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا لوگ حضور کی حدیث میں جھوٹ ملانا چاہیں گے، تم جھوٹ کو ہٹا دو گے، سچ کو واضح کر دو گے۔ اور ایک بات کہنے کو دل چاہ رہا ہے، ہم 2018 میں بخارا گئے، سمرقند گئے، اور خرقنگ جہاں ان کا مزار ہے وہاں بھی گئے۔ پاکستان کے بڑے علماء کرام بھی تھے، جو ہمارا گائیڈ تھا، رہبر، مرشد، نوجوان، تو اس نے ایک جملہ کہا ان کے تعارف میں،
بڑے بڑے شیوخ حدیث کہنے لگے کہ یار ہماری گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور اس نوجوان کا ایک جملہ بخاری کے بارے میں ایک طرف۔ وہ کہنے لگا اگر دودھ اور پانی آپس میں مل جائے الگ نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو ایسے شخص کی قبر پہ لے جا رہا ہوں جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ لوگوں نے حضور کی حدیث میں جھوٹ ملانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ اس نے 40 سال تک سالن نہیں کھایا تھا۔ امام بخاری کا قارورہ، قارورہ یورین، جانتے ہیں یورین جانتے ہیں یار، وہ پیشاب بھائی لیبارٹری میں ٹیسٹ نہیں ہوتا، کہندے خون میں ٹیسٹ کرا کے پیشاب بھی ٹیسٹ کرا کے آئی۔ اس زمانے میں لیبارٹریاں نہیں تھی، حکیموں کی نظریں لیبارٹری ہوا کرتی تھی۔ کسی معالج کو امام بخاری کا پیشاب دکھایا گیا بوتل میں بند کر کے، وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کسی راہب پادری کا ہے، وہ لوگ سالن نہیں کھاتے۔ پوچھا گیا بخاری سے، کہنے لگے کیا بتاؤں 40 سال ہو گئے ہیں میں نے سالن کا ذائقہ نہیں چکھا ہے، اور یہ وقت بھی آیا ہے کہتے ہیں مجھے پیٹ بھرنے کے لیے درختوں کے پتے کھانے پڑے، گھاس کھانا پڑا ہے۔ رب نے کتنا عظیم مرتبہ دیا ہے۔ آج حرم مکہ کا خطیب، مسجد نبوی کا خطیب حدیث پیش کرتا ہے، حوالہ اس بخاری کا دیتا ہے، اور کوئی خطیب اپنے خطبے میں بخاری کی حدیث پیش کر کے بخاری کا حوالہ دے دے، اس کے خطبے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ یہ آج اس کا آخری سبق ہے۔ انہوں نے جو باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پہ باب قائم کیا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں قیامت کا دن دنوں میں سے آخری دن ہے۔ قیامت کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا، کوئی رات، تو وہ آخری دن ہے۔ تو بتانا چاہتے ہیں طالبات، یہ میرا بھی اس کتاب کا آخری باب ہے۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ چھٹی ہوگی۔ وہ ایک استاد نے کہا نا اپنے سکول میں کیا کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے اور جناب یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو بچہ پوچھتا ہے استاد جی اس دن سکول میں چھٹی ہوگی تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کوئی بریانی پکے گی، کوئی دیگیں بنے گی، بولیے کیا ہوگا؟ حساب ہوگا۔ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں اور دنیا کا حساب کرنے والوں اس حساب کا بھی خیال کرو۔ اور حساب کے 2 طریقے ہیں، ایک حساب گن کے ہوتا ہے، نوٹوں کو گنا جاتا ہے، سونے کو تولا جاتا ہے، کیلے کو گنا جاتا ہے، سیب کو تولا جاتا ہے۔ امام بخاری نے بتا دیا ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، کہ ہمارا اور آپ کا حساب گن کر نہیں ہوگا، تول کے ہوگا۔ کمال ہے امام بخاری کا۔ کچھ عرصہ پہلے شوال میں کتاب شروع کی تھی، پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات۔ طالبات کو یاد ہوگا استاد محترم نے کہا ہوگا کہ باب تو قائم کیا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث پیش کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ بتانا چاہتے ہیں بچیوں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم نے سبق کی بسم اللہ کر لی ہے، سبق شروع کرنے سے پہلے آؤ ہم سب مل کر نیت کو ٹھیک کر لیں۔ نیت صحیح ہو تو فائدہ ہوتا ہے، اور نیت صحیح نہ ہو تو بڑے سے بڑے کام کا بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آج آخری سبق ہے، آخری باب ہے، آخری حدیث ہے، اور کہا انما وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اقوال تولے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمل میں وزن اخلاص سے پیدا ہوگا۔ تو پہلے دن بھی سبق ہے اخلاص کا، اور آخری دن ہے بھی سبق ہے اخلاص کا۔ ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں اے طلبہ، اے طالبات، اے اساتذہ، اے معلمہ، اے مسلمانوں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کریں۔ پیٹ اس نے پالنا ہے، رزق اس نے دینا ہے، اس نے لکھ دیا ہے۔ ہم اپنی تھوڑی تھوڑی اغراض کے لیے اپنے عمل کو برباد نہ کریں۔ بڑائی کا جذبہ ہو، القابات کا جذبہ ہو، پیسوں کی لالچ ہو، نہیں، سب چھوڑ دیجئے، اللہ کا بن جائیے، پھر دیکھیے وہ آپ کا کیسے بنتا ہے۔
وقال مجاہد، آگے مجاہد نے کہا کہ قسط کا لفظ آیا تھا، قسطاس بھی ملتا جلتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے وزن بالقسطاس المستقیم، اس کا معنی ہے انصاف کرنا، رومی زبان کا لفظ ہے۔ آگے بچوں کے لیے بتایا وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وَهُوَ الْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، کہ قسط کا استعمال دونوں طرح سے ہے، مزید فی سے بھی اور مجرد سے بھی۔ مزید فی سے ہو باب افعال سے، اقساط اس کا معنی ہے انصاف کرنا، اگر یہی مجرد سے آ جائے قسط اس کا معنی ہے ظلم کرنا، چنانچہ مقسط کا معنی ہے عادل اور قاسط کا معنی ہے جائز۔ آگے سند ہے، پھر حدیث ہے، امام بخاری کا طریقہ ہے، بچیاں جانتی ہیں، علماء کرام بھی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنوان قائم کرتے ہیں، ترجمہ باندھتے ہیں، ایک دعویٰ ہوتا ہے اور حدیث سے دلیل لے کے آتے ہیں، ترجمہ ثابت ہو جاتا ہے، بات بن جاتی ہے۔ جب اپنے دعوے کے ساتھ حضور کی بات جڑ گئی تو بات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ بات کیا تھی؟ اعمال بنی آدم وقولہ یوزن، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اقوال تولے جائیں گے۔ حدیث پیش کی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ترازو میں بھاری ہوں گے، ترازو میں وزنی ہوں گے۔ تو ترازو میں وزنی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ تول کر تو معلوم ہوا اعمال کو تولا جائے گا۔ بات بن گئی۔ پہلے زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے، یہی میں نے کہا نا، ہر زمانے میں علماء آئے ہیں اور لوگوں کا تعاقب کیا ہے، جہاں سے فتنہ نکلا ہے وہاں داخل کر کے دم لیا ہے۔ یہ عمر کی مثال ہے، ان کے زمانے میں مدینے میں آگ نکلی تھی، عمر کی چادر سے اس کو ہٹایا گیا، ہٹتی گئی، جہاں سے نکلی تھی وہاں داخل کر کے چھوڑا ہے۔ گویا کہ علماء بھی عمر کی چادر کی مثال ہے، جہاں سے فتنہ نکلتا ہے وہیں اس کو داخل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی تم عجیب بات کرتے ہو، یہ اعمال کو تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ آپ سمجھتے ہوں گے گلاب کا پھول دیکھا ہے؟ گلاب کا پھول شاید ایک ہندو شاعر کہتا ہے، آپ نے خیر سنا ہوگا، ایک ہندو شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں ایسے رسولوں میں کہ ہے جیسے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں۔ دیکھئے گلاب کا پھول دیکھا ہے، سونگا بھی ہے۔ گلاب کے پھول کو توڑ سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں۔ گلاب کے پھول کی جو خوشبو ہے وہ تڑ سکتی ہے؟ جو گلاب کے پھول کی پتیوں کی رنگت ہے وہ تڑ سکتی ہے؟ گلاب کا پھول جوہر ہے اور اس کی خوشبو عرض ہے۔ یاد رکھیے ہمیشہ تلتا جوہر ہے، عرض نہیں تلتا۔ جوہر کیا؟ جو خود قائم ہے، جس کا وجود ہے، جسم ہے، اور عرض جو اس کے ساتھ قائم ہے، الگ سے قائم نہیں ہو سکتا۔ تو معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اعمال آراز ہیں، انسان خود تو تل سکتا ہے، آراز۔ اب آپ جائیں کہ جی میں اتنے گھنٹے بیٹھا رہا ہوں، ختم نبوت کی باتیں بھی ہوئی ہیں، حضور کے عشق و محبت کی باتیں بھی ہوئی ہیں، شاہ صاحب نے کلام بھی سنا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، ذرا تولو کتنا ثواب ملا، کہ تول دے گا؟ یہ وہ کہتے تھے نہیں تول سکتا، پھر کی ہوئے گا؟ پھر وہ کہنے لگے تولنے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال نامے کو تولا جائے گا۔ اعمال کو تولنے کا مطلب، یا بعضوں نے کہا نہیں خود بندے کو تولا جائے گا۔ امام بخاری نے کہا نہیں، اللہ نے کہا ہے اللہ ہی تولے گا۔ کیسے تولے گا؟ جیسے تولے گا۔ علماء نے کہا بس کہہ دیا تو کہہ دیا، ہمارا کام ماننا ہے۔ اور میرے دوستو آج یہ سوال ہی ختم ہو گیا، یہ آپ کی بجلی چل رہی ہے، تل رہی ہے کہ نہیں؟ بجلی چل رہی ہے، پیچھے تل کے آ رہی ہے نا، بلاتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بجلی عرض ہے جوہر ہے۔ آپ گاڑی میں ہوا بھرواتے ہیں، عرض ہے جوہر ہے۔ بخار چیک کرتے ہیں، عرض ہے جوہر ہے۔ محکمہ موسمیات ٹیمپریچر بتاتا ہے 5 اور 18، 7 اور 25، یہ عرض ہے جوہر ہے۔ اگر اللہ نے انسان کو ایسے آلات دے دیے ہیں کہ عقل سے ایسے آلات بنا لیے ہیں جو جوہر نہیں عرض کو توڑ رہا ہے، سردی گرمی ہوا بجلی گیس کو توڑ رہا ہے، تو کیا اللہ قادر نہیں ایسا ترازو بنائے جس میں نماز روزے کو تولے؟ تو تھوڑی ایک بات حدیث کے بارے میں، حضور نے فرمایا 2 کلمے اللہ الرحمن کو پسند ہیں۔ 2 کلمے، 2 کلموں کے پسند ہونے کا مطلب یہ ہے محبوب قائلہما، جو کہنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر۔
میں اور آپ اللہ کی بڑائی کا جو تصور قائم کر سکیں اکبر وہ سے بھی بڑا. تو بڑے کی پسند بھی بڑی. جب کہا کلمتانی حبیبتانی والرحمن، دو کلمے رحمان کی پسند ہیں، تو خیال تو آتا ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی پسند، کیسی مشکل ہوگی، میں کہہ بھی سکوں گا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، رحمان کی پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکے ہیں. ہلکے ہونے کا مطلب کہ ہر چھوٹا بڑا، عرب عجب، مرد بوڑھا، مرد جوان، بچہ بچی سب کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ فرمایا زبان پہ ہلکے ہیں، اب ایک اور سوال آ گیا کہ اے اللہ اگر زبان پہ ہلکے ہیں، کل ترازو میں ہر چیز تلنی ہے، وہاں پر بھی ہلکے نہ ہو. فرمایا نہیں، ہلکے زبان پر ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری. جب تین صفات بیان کر دی حضور نے، دو کلمے رب کو محبوب ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، شوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ سننے والے کا شوق ہو گیا، الگ کون سے کلمے ہیں جلدی کانوں میں پڑھیں. تو حضور نے فرما دیا سبحان اللہ و بحمدہ، سب کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ. کمال ہے امام بخاری کا، یقین کیجئے گا اپنی کتاب ختم کر رہے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث پہ ختم کرنی چاہیے تھی، حدیث پر بھی ختم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر پر اور اس کے نام پہ ختم کر رہے ہیں. بتانا چاہتے ہیں اے بچیوں، اے طالبات، میں نے اپنی کتاب کو اللہ کے نام پہ ختم کیا ہے. تم بھی خیال رکھنا جب تمہاری زندگی کی کتاب ختم ہونے لگے تو تمہاری زبان پر بھی اللہ کا نام آنا چاہیے. اس واسطے کہ حدیث میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ابو زرع کا نام آیا تھا ابو ہریرہ سے پہلے، راوی ہیں، محدث ہیں، حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، پڑھا رہے تھے، حدیث مجمع تھا، سپیکر نہیں تھا، مکبر ہوتا تھا. استاد نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکبر نے کہا، آگے کہا جب پہنچ گئی آواز من کان آخر کلامہ، جس کا آخری کلام ہوا، آگے کہا من کان آخر کلامہ، آگے تک انہوں نے کہا ابو زرع نے لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ آگے سب نے کہا آخر تک. جب کہہ لیا روح پرواز کر گئی. اب شاگرد دیکھ رہا ہے، اگلا جملہ تھا داخل الجنہ، وہ کہتا ہے داخل الجنہ، جنت میں چلا گیا. لوگوں نے کہا داخل الجنہ، وہ زبان سے کہہ رہے تھے، انہوں نے داخل ہو کے بتا دیا. یہی بخاری کہنا چاہتا ہے اس طرح زندگی گزارو کہ جاتے ہوئے اللہ کا نام زبان پہ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.